داؤد کے صاحبزادے نے فرمایا وہ میرے مین گیٹ پر آ گئی ہے، اس نے اندر آنا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اس کو بات کروں اسی کے تخت پر بٹھا کے، مجھے جلدی چاہیے، تو 3 گھنٹے مانگ رہا ہے، تو بیٹھ جا نیچے، اور کوئی بندہ اٹھو جلدی لے کر آؤ۔ اللہ پاک قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتی کا، اجازت دیں جی میں لاؤں۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، بھئی تو کتنی جلدی لے آئے گا؟ کہنے لگا جی ان یرتد الیک طرفک، آپ نظر اٹھائیں، آپ کی نظر اٹھنے میں دیر لگ رہی ہے، تخت کے آنے میں دیر نہیں لگ، آپ نظر کریں، آپ کی نظر اٹھنے میں دیر ہے، تخت کے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا بھئی تو لے آ۔ اب نبی کی نظر اٹھے، ولی کا ارادہ ہو، زبان پر اللہ ہو، میں یہ جملے پھر کہوں گا، نبی کی نظر اٹھے، ولی کا ارادہ ہو، زبان پر لفظ اللہ آ جائے، تخت کی کیا مجال ہے، اڑتا ہوا نہ آتا۔ اب قرآن کو آگے پڑھ لو ذرا، فَلَمَّا رَأَىٰ مُسْتَقَرٍ عِندَهُ، سلیمان نے دیکھا وہی تخت میرے سامنے آ گیا۔ اب وہ تو ابھی گیٹ پر تھی نا، حضرت سلیمان نے اپنے مرید کا چہرہ دیکھ کر فرمان لگے، اوے قالا ھذا من فضل ربی، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اس کا۔ شاہ جی تو کیا ہو گیا؟ فضل۔ کیا ہو گیا؟ آپ بولیں کیا ہو گیا؟ فضل ہو گیا نا، تخت آ گیا، فضل ہو گیا۔ اب آگے سنیں، فرمایا لیبلونی، سونے اسد بن برخیہ، وہ فضل فضول نہیں کرتا، اس کے فضل میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مرید نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی کیا مقصد ہے اس کے فضل میں؟ اور فرمایا لیبلونی، اس نے فضل اس لیے کیا ہے کہ اب وہ ہمارا امتحان لے گا، اس نے فضل اس لیے کیا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا؟ ہمارا۔ بولو بیٹا، اب آپ قرآن کے لیے نہیں بولو گے تو کس کے لیے بولو گے؟ اچھا یہ آپ کو پتہ ہے میں ذرا اس سے الرجی ہو جاتا ہوں، اس کو بے شک بند رہنے دیجیے گا۔ لیبلونی، اب وہ امتحان لے گا فضل پر۔ بھئی آپ چپ بیٹھے ہیں، اب وہ فضل پر امتحان لے گا۔ مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے کہا جی کیا امتحان ہوتا ہے فضل پر؟ اللہ پاک فرمایا داؤد کے بیٹے نے کہا اشکر، اور جب فضل ہو جائے تو شکر کرتے ہیں، اور جب فضل ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سورہ بقرہ سے، 2 نمبر سورہ ہے، اور مجھے تقریباً 40 41 42 43 44 45 46 47 48 لمبا واقعہ ہے، لیکن میں سارے نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت میرے سامنے ہے۔ طور پر جناب موسیٰ کو بلایا گیا ہے اور 40 راتیں گزر چکی ہیں، اور جناب موسیٰ واپس پلٹے تو جا کے کیا دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، دل پر بڑی اذیت ناک سا معاملہ ہوا۔ اچھا معافی لے کے دی، جیسے بھی شاہ جی لے کے دی، بق تھا وَدْخُلُ الْبَابَ، وہ کوئی باب تھا، دروازہ تھا، کہ اس میں داخل ہو جاؤ، قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل، کوئی تھا دروازہ جس میں سے گزروا کر معافی لے کے۔ نہیں میرا موضوع نہیں ہے نا اس وقت، میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا، میں انشاءاللہ میری زندگی وفا کرے گی تو میں پھر کبھی آیا تو بات کروں گا، نہیں آگے چلنے دینا۔ جیسے کیسے بھی معافی لے کر دی، میں 51 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف نہیں کر دیا۔ دیکھو پھر سنو چپ کرو، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف نہیں کر دیا۔ ہاں جی مولا کر دیا ہے، تو فرمایا پتہ کیوں کیا ہے؟ نہیں مولا، فرمایا لعلکم تشکرون، میں نے انہیں معافی ہی اس لیے دی ہے کہ وہ میرا شکر کرے۔ نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر گزارش کرتا ہوں، سورہ یوسف 12 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ یا اللہ جناب موسیٰ کے اس واقعے سے ہم کیا لیں گے؟ ہمارا کیا لینا دینا ہے اس واقعے سے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، شک نہ کرنا میرے بیان کردہ پرانے قصوں میں عقل والوں کے لیے زندگی گزارنے کا نیا سبق موجود ہوتا ہے۔ یا اللہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرمایا واہ مصطفیٰ والو،
اگر موسیٰ کی امت کو معاف کروں تو شکر کے لیے کر رہا ہوں، تو اگر تمہیں محسوس ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ ہم محمد والوں کو اللہ نے پچھلے گناہوں کی معافی دے دی تو تم پہ میرا شکر کرنا واجب نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، میں تو کہہ گیا بھائی، میں تو پڑھ گیا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہہ سکتا ہے شاہ جی مجھے تو اللہ نے پچھلے گناہوں سے معاف کر دیا ہے؟ تو یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ موسیٰ والے ہو کے کہہ گئے، تم مصطفیٰ والے ہو کے ابھی شک میں پڑے ہوئے ہو۔ میری بات سنو، اس طرح کیا کرو کہ یوں کاغذ قلم لے کر درمیان میں لائن لگا کر اپنے سارے دن کے کام لکھا کرو، ادھر نیکیاں اور ادھر بدیاں، نیچے لائن لگا کے رات کو جمع کر لیا کرو۔ اگر نیکیاں بڑھتی جائیں بدیاں کم ہوتی جائیں، یقین کر لو اس نے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ مجھے افسوس میں بات واضح نہیں کر سکا بیٹا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اس ذات کی عزت کی قسم جو بات جماعت نماز عشاء پڑھ کے بیٹھا ہے، اسے مغرب کی قبولیت کی سند ملی تھی جبھی تو عشاء کی توفیق ملی ہے۔ نہیں، میں بات ابھی واضح نہیں کر سکا، میری طرف دیکھو، ننگل سادہ میں سے نکلتی ہوئی اگر کسی کی جوان لڑکی دیکھ کر تیری نظریں نیچی ہو جائیں اور تجھے اپنی بہن لگے تو یقین کر اللہ تیرے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ اور اگر تیرے چہرے پہ داڑھی آ جائے اور تجھے اپنا داڑھی والا چہرہ خوبصورت لگنا شروع ہو جائے تو یقین کر پچھلی ساری داڑھی شیو کرانا معاف ہو گیا ہے۔ اور اگر تیری آنکھوں میں حیا آ جائے تو یقین کر پچھلی بے حیائی کی معافی ہو گئی ہے۔ اگر تیری نمازوں میں پابندی ہو جائے تو یقین کر پچھلی چھوڑی ہوئی معاف کر دی گئی ہے۔ اور اگر معافی کا یقین ہو جائے تو مولا کیا کریں؟ فرمایا مصطفیٰ والوں میرا شکر تو کرو۔ نہیں یار مجھے مزہ نہیں آیا۔ دیکھو بیٹا میں سورہ اعراف کو دیکھ رہا ہوں، 7 نمبر سورہ ہے، مجھے 10 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ وا کا معنی اور ہوتا ہے، لام کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے پھر بھی شک نہیں کرنا، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ کا معنی ہے یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، اس پر جو ملکیت تمہیں دی ہے وہ ہم نے دی ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا میری 2 کلے زمین ہے، اللہ اس آیت میں ہمارا تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ میرا فضل ہے، میں نے دی ہوئی ہے۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا میری 2 دکانیں ہیں مرید کے میں، وہ تیری نہیں ہے، وہ میں نے دی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے پلازے ہیں، وہ تیرے نہیں ہیں، وہ میری عطا ہے، میرا کرم ہے۔ یا اللہ تو پھر فرمایا پھر کیا؟ جب میں نے تمہیں زمین پر تمکنت عطا کی ہے تو مولا پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا، تو پھر زمین میں سے تمہاری روزی کا انتظام نہیں کیا؟ جی مولا کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے واہ مصطفیٰ والو، زمین میں سے جسے روزی بھی مل جائے اس کا کام نہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ نہیں ٹھہرو یار، میں آیت کے لفظ پڑھتا ہوں، قلیل ما تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے گندم کی روٹی سب کھاتے ہیں، شکر تھوڑے کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ لوں ایک دفعہ، زمین کی روزی تو سب کھاتے ہیں پر شکر تھوڑے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 79 نمبر یعنی نہیں ایک کم 90 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں یار، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر تمہاری گھر والی کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ تو مولا پھر فرمایا جب زندگی میں سکون آ جائے تو آتَيْتَنَا صَالِحًا، تو پھر میں تمہیں نیک اولاد نہیں عطا کرتا؟ جی مولا بالکل کرتا ہے۔ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، مصطفیٰ والو جسے اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آئے اس پہ واجب نہیں وہ میرا شکر ادا کیا کر۔ دیکھو اللہ اس آیت میں ہمارے صالح اولاد دی ہے، صالح اولاد، اور میں 2 ٹرانسلیشن آپ کو دے رہا ہوں لفظ صالح کی۔ پہلا معنی ہے اگر اولاد نیک ہو جائے، با ادب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسرا معنی ہے اگر اولاد سلامت ہو، ہسپتالوں میں کھجل نہ ہونا پڑے، اولاد صحت مند ہو، تو اللہ پاک فرما رہا ہے میرا شکر تو ادا کرو نا۔
یار مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو یہاں تک کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے، تو میرے سامنے سورہ مومن ہے، 40واں سورہ ہے، اور میں 61 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، والنہار، اور دن کو پیدا کیا، مبصرا، تاکہ تم زمین کا مشاہدہ کر سکو، میری دنیا دیکھ سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں شک نہ کرنا، میرا فضل تو سب پہ ہوتا ہے لیکن شکر سارے نہیں کرتے۔ دیکھو بیٹا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میری طرف دیکھیں، اللہ اس آیت میں رات کے سکون کی بات کر رہا ہے۔ بیمار کا دن تو ادھر ادھر دیکھ کے گزر جاتا ہے، لیکن رات بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ اللہ اس آیت میں آتا ہے جس کی رات اچھی گزرے وہ صبح شکر کرے۔ اللہ آپ کو کبھی ضرورت نہ پڑے، آپ جو سانس لے رہے ہیں اگر یہ سانس رک جائے تو بندہ وینٹیلیٹر بیڈ پہ جاتا ہے، جس کا ایک رات کا خرچہ 22,000 ہے۔ بندوں کو سانس دیں تو 22,000 رات کا لگتا ہے۔ میری پھر دعا ہے اللہ کسی کو ضرورت نہ پڑے اس بات کی، لیکن اتنا کریم ہے ہم ساری رات خراٹے مارتے ہیں، صبح بل نہیں بھیجتا، فرماتا ہے شکر تو کرو۔ سورہ یاسین سے کچھ یاد آ رہا ہے، 36واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 71 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 72 نمبر آیت آپ چپ بیٹھے ہیں، یارا میں کیسے پڑھوں گا اس آیت کو؟ نہیں مزہ نہیں آیا، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ دامنے یہاں پہ مجھے ایک گھڑی رکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے میں کس منزل پر ہوں۔ دامنے وقت میں گنجائش قلیل ہے، ایک آیت کو لیتے ہیں اور جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا جانور دیے ہیں، جانور دیے ہیں، جی مولا، فرمایا دودھ حاصل کرتے ہو، جی مولا، سواری حاصل کرتے ہو، جی مولا، گوشت حاصل کرتے ہو، جی مولا، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، پھر نفع بھی حاصل کرتے ہو، جی مولا، وَمَشَارِبُ، پھر دودھ بھی پیتے ہو، جی مولا، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، بس سارا کچھ ہی کرتے ہو، صرف شکر ہی نہیں آتا۔ نہیں بیٹا میں بات واضح نہیں کر سکا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، اور سنو، جس کی سواری اپنی ہو نا، موٹر سائیکل ہی صحیح ہے تو اپنی نا، وہ شکر تو کرے۔ جس کو گوشت روٹی مل جائے نا وہ شکر تو کرو۔ رات سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس مل جائے تو شکر تو کرو۔ جانوروں میں نفع ہونا شروع ہو جائے تو شکر تو کرو۔ بھئی اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ علمناہ صنعتا، میں اللہ نے تمہیں علم صنعت عطا کیا ہے۔ یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا، فرمایا یہ جو تم فیکٹریوں میں انجینئر لگے ہو نا، یہ تم خود نہیں لگ گئے، یہ جو بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں یہ میرے فضل سے چل رہی ہیں۔ وعلمناہ صنعتا، میں اللہ نے تمہیں علم صنعت عطا کیا ہے۔ جی مولا بالکل، فرمایا خام مال لیتے ہو پروڈکشن کی صورت اختیار کر کے اسے مارکیٹ میں بھیج رہے ہو، فہل انتم شاکرون، مارکیٹ میں تمہارا مال آ گیا ہے، ابھی تک شکر کیوں نہیں میری بارگاہ میں آ رہا؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، میرے سامنے پھر قرآن ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب میں آیتوں کے حوالے بھی نہیں دے رہا تاکہ وقت میں تھوڑی سی اور مجھے امنڈمنٹ مل جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، شک نہ کرنا میں اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ مولا کیوں دی ہے؟ فرمایا انشکر للہ، اسی لیے دی ہے کہ وہ میرا شکر کرے۔ نہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی ہے مجھے سمجھا دیں۔ زندگی میں اگر حکمت نصیب ہو جائے تو شکر کرو، اور کشتے مارنے کو حکمت نہیں کہتے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، مصطفیٰ تعلیم کتاب بھی دیتے رہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ تو پہلا معنی ہوا جسے زندگی میں دین مل جائے وہ شکر کرے۔ دوسرا معنی ہوا جسے بات کرنے کا ڈھنگ آ جائے وہ شکر کرے۔ تیسرا معنی ہوا جس کی لوگ عزت کریں وہ شکر کرے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو میں پھر گزارش کرتا ہوں، آنکھوں میں حیا آ جائے شکر کرو، نماز میں پابندی آ جائے شکر کرو، پچھلے گناہوں کی معافی کا یقین ہو جائے شکر کرو، گھر والی نیک ہو شکر کرو، آئلی زندگی میں سکون ہو شکر کرو، اولاد ہو شکر کرو، تندرست ہو
शुक्र करो, रात अच्छी गुजर जाए शुक्र करो, लोग इज्जत करें शुक्र करो, हाँ जानवरों में नफा हो शुक्र करो, रात को गर्म दूध का गिलास मिले शुक्र करो, गोश्त से रोटी मिले शुक्र करो, गंदुम की रोटी घर में पक जाए शुक्र करो। आप तवज्जो करो, मैं आगे कुरान पढ़ूं। नहीं, मुझे अफसोस है, अब आप ठंडा बोले, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसे। अब मुझे सूरह आराफ से कुछ याद आ रहा है। ये 7 नंबर सूरा है, मुझे 11 नंबर आयत याद आ रही है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। आप चुप बैठे हैं, आप जैसे बंदे चुप रहे तो मैं किसे कुरान सुनाऊंगा? जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है वैसा सुभान अल्लाह कहो जरा बैठ। मैं 11 नंबर, आपने गौसुल आजम का लंगर कभी खाया है तो फिर से सुभान अल्लाह कह लो जरा। मैं 11 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द खलक़नाकुम। वा का माना और होता है, लाम का माना होता है शक नहीं करना, कद का माना होता है फिर भी शक नहीं करना, खलक ना कुम, कुम का सीगा है, किसी का से खिताब नहीं है, किसी कुम से खिताब है। अल्लाह फरमा रहे पहले हम आपको बनाएंगे, सुम्मा सवरना कुम, फिर आपको सजाएंगे, सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदमा, बाद में आदम को सजदा करवाएंगे। यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, किसी बड़े आलिम से राब्ता करके पूछना कि ये अल्लाह इस आयत में आदम से पहले कौन सा खानदान है जिसे बना बना के सजा सजा के कुदरत की निगाह से तकता रहा। जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसके सर से गुजर गई एक की तरफ इशारा मैं करूंगा, बाकी आप खुद समझेंगे। मिंबर पर सहाबी है, जमीन पर मुस्तफा है, और हाथ जोड़ के कह रहा है का अन्ना का कद खुलिक तक मातशाऊ, सारी कायनात अल्लाह ने मर्जी से बनाई है, आपको तो वो भी पूछ पूछ के बनाता रहा। जियो, जिसे समझ आ गई है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया फसजदू, चलो भाई अब आदम को सजदा करो। सभी ने किया इल्ला इब्लीस, एक ने नहीं किया। अल्लाह फरमाता लम यकु मिनस साजिदीन, ये तो मुनकरीने सजदा में से हो गया। मेरा अल्लाह जलाल में नहीं आया, उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज अमरतु का, भाई जब मैंने जो ऑर्डर किया सजदा कर तो तूने क्यों नहीं किया। मैं फिर पढ़ता हूं काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इजा अमरतु का, भाई जो मैं जो तेनू आख्या सजदा कर, तेनू किस डके है? ऐसे आसान तो नहीं मैं कर सकता ना। इब्लीस अल्लाह से कहने लगा काला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, खलक़तनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया, व खलक़तहु मिन तीन, तूने इसे मट्टी से बनाया। किधर है अकरम शाह जी, किधर है आप? माचिस की तीली जमीन की तरफ करके जलाई जाए तो आग ऊपर को उठती है, मट्टी को छत पे जाके भी ऊपर को फेंका जाए तो मट्टी जमीन की तरफ आती है। इब्लीस अल्लाह से कह रहे मेरी फितरत में बुलंदी है, इसकी फितरत पस्त है, मैं इसे कैसे सजदा करता। अगर फरीदुद्दीन की बारगाह में यह भी आ जाता तो कान पकड़ के उसे समझा लेते हो, आग को मट्टी से बेहतर ना समझा करो, गंदुम का दाना आग में फेंका जाए तो बसम हो जाता है, मट्टी में फेंका जाए तो बका हो जाता है। भाई मुझे नहीं पता किसे समझ आई है, किसके सर से गुजर गई है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अब अल्लाह पाक ने फरमाया फखरुज, दफा हो जा, इन्नका मिनश शाकिरीन, तू तो जलील है। मैं सूरह साद ले रहा हूं, इन्ना अलैका लानती, तू तो लानती है, इन्नका रजीम, तू तो मरदूद है। ये ना किसी और की ड्यूटी लगा दें आप 10 मिनट के लिए ना, ये आने वाले मेहमानों को आप बिठाते जाएं, 10 मिनट मुझे देखें, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, तो ये निजाम चलाइएगा। अना खैरुम मिन्हु, मैं अल्लाह फरमाए इन्नका मिनश शाकिरीन, तू तो जलील है, इन्ना अलैका लानती, तू तो लानती है, इन्नका रजीम, तू तो मरदूद है। अच्छा अल्लाह कह रहा है तू मरदूद है, वो अल्लाह से कह रहा है काला रब्बी, मैं तो तुझे मानता हूं, मैं तो तेरा मानने वाला हूं, तू तो मेरा रब। देखो बेटा, मैं गुजारिश करता हूं, मैं सूरह साद पढ़ रहा था, मैं सूरह आराफ की तरफ आ जाता हूं, 14 नंबर आयत है। काला
ابلیس نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اللہ سے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اچھا چل میں لعنتی تو ہو گیا، ایک مہربانی کر، 40 ملین ایئرز میں نے 14 کروڑ سال تجھے پوجا، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دے گا؟ فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک میری زندگی میں اضافہ نہیں کر دیتا جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک میری زندگی میں اضافہ نہیں کر دیتا۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ 34 نمبر آیت میں اللہ پہلے اعلان کر چکا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جو میں زندگی لکھ دوں اس سے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھائی جا سکتی، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی زندگی میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلان کرنے والا اللہ 15 نمبر آیت میں فرماتا ہے قال انک من المنذرین، جا وہی پھر تیری ودا چھڑیے، تیری ودا چھڑیے۔ یا اللہ تو کہہ رہا تھا میں آگے بڑھاتا ہی نہیں ہوں، یہاں پلید کے کہنے پہ بڑھا رہے، فرمایا اسی لیے بڑھائیے تاکہ مولوی قرآن پڑھے اور انہیں سمجھ آ جائے بھئی جیڑا اللہ کسے پلید دے آکھے زندگی ودا چھڑ دے، مڑ بابے فرید دے آکھے نہیں وداندا ہوئے۔ بولو نا جسے سمجھ آئیے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں جتنی قرآن کی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں میرے صاحبوں، میرے سرداروں، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک میری زندگی میں اضافہ کر جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ اللہ فرمائے کالا، ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا ٹھہرنا، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، ابھی تو تمہارا ابا سیدھا ہو کے نہیں بیٹھا، اسے کس نے بتایا کہ یہ دوبارہ بھی اٹھے گا؟ ابا تو تمہارا سیدھا ہو کے نہیں بیٹھا، اسے کس نے بتایا یہ دوبارہ بھی اٹھے گا؟ یا اللہ یہ تو مستقبل کا علم ہے، فرمایا ہاں نا۔ تو مولا یہ تو علم غیب ہے، فرمایا ہاں نا۔ تو مولا یہ تو پلید ہے، فرمایا ہاں نا۔ تو مولا علم غیب اور پلید کا کیا لینا دینا؟ اور دیا ہے اسے تاکہ مولویوں کو سمجھ آ جائے، لڑو نا، جو علم میں کسی پلید کو دوں گا حسین کے نانے پاک کو نہیں دوں گا۔ جیو نا جسے سمجھ آئی ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک میری عمر میں اضافہ کر جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ میں آگے پڑھتا ہوں میرے صاحبوں، میں آگے پڑھتا ہوں، میری طرف دیکھو ذرا، اگر تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے تو شکر کرو، تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے تو، یہ بندے جو کہہ رہے ہیں نا شکر، اللہ کی عزت کی قسم، شین کاف را، اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس کے منہ سے اس محفل میں نکلا شکر، ملائکہ اس کے 30 گناہ تے معاف کرو نا، اس کے 30 درجے تو بلند کرو نا، اسے 30 نیکیاں تو دو نا۔ تو بس جس کا 30 گناہ معاف کروانے کا موڈ ہے وہ بولتے آؤ۔ اگر آنکھوں میں حیا آ جائے تو کیا کرو؟ آواز نہیں آئی۔ اگر آنکھوں میں حیا آ جائے تو کیا کرو؟ اگر چہرے پہ سنت آ جائے تو کیا کرو؟ اگر نماز با جماعت میں پابندی آ جائے تو کیا کرو؟ اگر آئلی زندگی میں سکون آ جائے تو کیا کرو؟ اگر گھر والی حیا والی نیک عورت ہو تو کیا کرو؟ اگر اولاد تندرست ہو تو کیا کرو؟ اگر اللہ صحت مند اولاد عطا کرے تو کیا کرو؟ اگر رات کو سونے میں دودھ کا گلاس ملے تو کیا کرو؟ اگر کھانے میں گوشت سے روٹی ملے تو کیا کرو؟ اگر گھر میں گندم کی روٹی پکے تو کیا کرو؟ بھئی بولتے آؤ، کون سی زبان چپ رہے گی اس مقام پر؟ اگر رات اچھی گزر جائے تو کیا کرو؟ اللہ پاک عزت اور فضل عطا کرے تو کیا کرو؟ اگر کاروبار میں ہاتھ کھل جائے تو کیا کرو؟ بھئی بولتے آؤ، لوگ عزت کرنا شروع کر دیں تو کیا کرو؟ آؤ آپ آگے سورہ اعراف پڑھتے ہیں، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک میری عمر میں اضافہ کر جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ کالا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت بھی دی اور زندگی بھی دی، جب یہ لعنت کا توق گلے میں پہن چکا ہے۔ آدم کا کیس ہے، اللہ کی کچہری ہے، کٹہرے میں کھڑا ہوا ابلیس 16 نمبر آیت میں کہنے لگا کالا فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ٹھیک تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا، آخری سانس تک میری ضمانت ہے اپنے لفظوں کی، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ابھی تو میں نے قرآن نہیں کھولا، جسے بڑی جلدی ہے یہیں کھول کر پڑھے۔ اس نے اللہ سے کہا میں تو ٹھیک تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ نہیں رکنا چاہتا اس جملے پر، اگر رکوں گا تو مجھے کافی ساری آیتیں پڑھنی پڑیں گی، آگے چلتا ہوں۔ لا قدن لہم صراطک المستقیم،
اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، گمراہ کروں گا صراط مستقیم پر بیٹھ کر۔ بیٹا نہیں رکتا اس آیت پر، آگے چلتے ہیں۔ میں آ گیا 17 نمبر آیت پر، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اللہ کی کچہری میں کھڑا ہوا، کٹہرے میں ابلیس کہہ رہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر جگہ پر آؤں گا۔ یہ قرآن ہے جسے بہت شک ہے وہ کھول کر پڑھنا شروع کر دے، آخری سانس تک میرے لفظوں کی ضمانت ہے۔ اس پلیت نے کہا میں ہر جگہ پر چاروں طرف سے آؤں گا، بندوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے چاروں طرف سے آؤں گا، ہر جگہ پر آؤں گا اور چاروں طرف سے آؤں گا۔ دنیا کے کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا، یہ پلیت ہو کہ ہر جگہ پہ کیسے آ جائے گا؟ سارے مان گے ہاں جی یہ آ سکتا ہے، ہاں جی یہ آ سکتا ہے، ہاں جی یہ آ سکتا ہے۔ آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ٹھنڈا کہتے ہو، اگر یہ پلیت ہو کے بیڑا غرق کرنے آ سکتا ہے، حسین کا نانا امتی کو بچانے کے لیے مدینے سے نہیں آ سکتا؟ آپ توجہ کرو، میں آگے قرآن پڑھوں۔ دیکھو میرے پاس 10 15 20 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ کیوں جی 20 منٹ رہ گئے نا جی؟ 20 منٹ بعد مجھے ممبر چھوڑنا ہے، میرا اندر کہہ رہا ہے 20 منٹوں میں 20 آیتیں اور پڑھوں۔ نہیں پڑھ سکتا، مجھے سمجھ آ گئی، نہیں پڑھ سکتا، مجھے سمجھ آ گئی آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو مجھے بھی یہاں پڑھنے کا موڈ نہیں ہوگا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، ہم کہیں پھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ چھوڑو یار آگے چلتے ہیں۔ کالا انذر، ہاں نہیں چھوڑوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پہ۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ نمازیں چھینے گا، روزہ، حج، زکاتیں۔ سنو 18 نمبر آیت ہے، کہنے لگا اب یہ 17 اور آگے 18 پڑھیں گے، کہنے لگا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہنے لگا لے پھر یا اللہ جی یہ گل ہے نا تے میچ پی گیا ہی، میں پلیت ہی نہیں جے دی اولاد چوں میں کسی نو شکر دے نیڑے بھی جان دیاں تے۔ اب تک میرا اللہ جلال میں نہیں آیا، جب اس نے کہا نا میں بندوں کو شکر سے دور کروں گا۔ اب اللہ فرمایا من تبعک، او لانتی جڑا تیرے پیچھے لگ کے ٹر پیا نا، لَأَمْلُوَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں اللہ میری جلالت دی قسم اوتھے سٹاں گا جدا نہ جہنم میں بھی جنتوں نو دیاں گا جڑا شکر کر سے۔ یہ جملہ آیت میں نہیں آیا شاہ جی، ابھی جو میں نے پڑھا نا جنت اسے دوں گا جو شکر کرے گا، یہ تو آیت میں نہیں آیا۔ آیت میں صرف اتنا من تبعک کا جو تیرے پیچھے لگا، جس نے تیری اتباع کی، شکر سے دور ہوا، لَأَمْلُوَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اسے جہنم میں پھینکوں گا، اس لامتی کو جہنم میں پھینکوں گا۔ یہ جو اگلا جملہ میں نے کہا جنت اسے دوں گا جو شکر کرے گا، اس آیت میں تو نہیں آیا، لیکن میرے صاحبوں میرے سرداروں سورہ نساء میں آیا، 4واں سورہ ہے اور 147 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا یہ کام ہی نہیں کہ اس بندے کو عذاب دے جو شکر کرے۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا یہ کام ہی نہیں کہ اس بندے کو عذاب دے جو شکر کرے۔ میں پھر پڑھوں گا، یہ میں ٹائم کوڈ ہی نہیں کروں گا جس میں آپ چپ ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا یہ کام ہی نہیں کہ اس بندے کو عذاب دے جو شکر کرے۔ نہیں میں نہیں پڑھتا، مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ والو، جی مولا شکر تم کرو میں جہنم بجھا دوں۔ نہیں آپ سن رہے ہیں؟ بندے اندیشہ جی کاروباری معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے ڈیرے پہ آ کہتے ہیں حضور فتح نامہ چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا، مرشد فتح نامہ چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا۔ اب میں آیا ہوں اپنے مریدوں میں تو میرا دل کرتا ہے ایک فتح نامہ دے جاؤں۔ اچھا آپ کو ضرورت نہیں، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ کا کاروبار چل رہا ہوگا، مریدوں میں جا کے دے لیں گے یار۔ آپ کو چاہیے فتح نامہ تو یہاں فیس رکھو سبحان اللہ کہہ کے۔
آ گئی آپ کی طرف سے. اب لو فتح نامہ سورہ ابراہیم میں یہ فتح نامہ ہے, 14 نمبر سورہ ہے, 7 نمبر آیت ہے, اور یہ فتح نامہ لوح محفوظ سے چلا ہے, مصطفیٰ کے دل پر آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا محبوب میرا اعلان ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, یہ میرا اعلان ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, یہ میرا اعلان ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, مصطفیٰ کا جو بھی امتی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. پھر پڑھنا چاہتا ہوں, لائن شکرتم لازیدنکم, اور تم میں سے جو شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. اور میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں, لائن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرما رہا ہے او مصطفیٰ والو, مجھے میری عزت کی قسم تم شکر کرو, میں روزی میں کمی کبھی نہیں آنے دوں گا. بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلو اب مجھے اجازت دے دو, 20 منٹ 5 10 15 منٹ میں نے آپ کو چھوڑے. میری زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی اکٹھے ہوں گے. آپ کے پاس کافی سارا شیڈول ہے, آپ جاری رکھیں. مجھے صبح گجرات جانا ہے, فرسٹ ٹائم پیپر ہے میرا, بس کافی ہے. اچھا 15 منٹ آپ موبائل نہیں سنیں گے, 15 منٹ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے, میں 30 منٹ لوں گا. جو بھی آئے اسے مہمان کو رکھنا, یہاں پہ بٹھا دینا, بعد میں پروٹوکول ہو جائے گا. آپ کی توجہ ہے, میں پڑھوں آگے. اب کچھ نہیں پڑھنا, بس شکر کر لو. شکر کر لو, جہنم بجھ جاتی ہے. شکر کر لو, روزیوں میں برکت ہو جاتی ہے. شکر کر لو, دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. شکر کر لو, ابلیس کو چھتر پڑتے ہیں. شکر کرو, اللہ ملائکہ میں کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون. تم کہتے تھے یہ لڑے گا, فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, تمہیں فسادی نظر آ رہے تھے, مجھے مصطفیٰ کے شکر کرتے ہوئے میلادی نظر آ رہے تھے. شکر کر لو یار. آپ نے کر لیا. میرا شیر بیٹا, نام کیا ہے آپ کا؟ سید محبوب شاہ بادشاہ. یہی تو بات ہے, یہی تو مسئلہ ہے. یہ ہر چیز لپیٹ کے ڈھکار مار کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے, تو یہ شکر نہیں ہوتا. یہ شکر کہا ہے, کیا نہیں. دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھے, آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. شیطان کا کچھ نہیں کم ہوا, اللہ کا کچھ نہیں بڑھا. یہاں اللہ پاک مطلب چھترول ہوتی ہے شیطان کو جب میرا کوئی بندہ شکر کرے, اور میں جہنم بجاتا ہوں, اس کے روزی میں برکت کرتا ہوں. چھوٹا سا کام ہے. اچھا نہیں, مجھے میں بات واضح نہیں کر سکا. میرا اب دل کر رہا ہے سورہ نمل کو کھول لوں, 27 نمبر سورہ ہے, اور میرا دل کر رہا ہے میں 11 نمبر آیت 12 13 14 15 16 17 18 19 نہیں پڑھوں گا. انشاءاللہ ادھار کرتا ہوں, کبھی پھر پڑھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19ویں کے قریب آ جاتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولہا, سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرا پڑے. سلیمان کیڑی کی آواز سن کر, چلو اٹھو سورہ 7 کی طرف چلتے ہیں. فسخرنا لہ ریحا, ہوا ان کی تابع دار تھی. رخاءن حیث اصابا, انگلی کا اشارہ کرتے تھے, طوفان کا رخ مڑ جاتا تھا. وشیاطین کل بناء وغواص, جو ان کے مرید تھے, جن ان کے مرید تھے. آؤ پھر سورہ نمل کی طرف آ جاتے ہیں. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, پرندے ان کے نوکر تھے, درندے ان کے نوکر تھے, حشرات الارض ان کی نوکری کر رہے تھے, کیڑیاں چونٹے, ہر چیز نوکر تھی. لیکن جب کیڑیوں کی آواز سنی تو سجدہ کیا. سجدہ کر کے کہنے لگے قال ربی اوزعنی ان اشکرا ان اشکرا ان اشکرا ان اشکرا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں. کیا وصول کیا آپ نے؟ ڈکار مار کر کہنا اللہ تیرا شکر ہے. اسے شکر کرنا نہیں کہتے, اسے شکر کہنا کہتے ہیں. شکر تو اتنا بڑا کام ہے کہ نبی ہو کے کہہ رہے ہیں مولا تو توفیق نہ دے تو بندہ کر ہی نہیں سکتا. تیری توفیق نہ ہو تو بندہ کر ہی نہیں سکتا. میرے بچوں دیکھو, یہ ایک لفظ ہے قرآن کا, شکر. کیا لفظ ہے؟ جو بول رہے ہیں ان کے 30 گنا معاف ہوں گے. کیا لفظ ہے؟ جو بول رہے ہیں اللہ ان کو 30 درجے بلند کرے گا. کیا لفظ ہے؟ جو بول رہے ہیں اللہ ان کو 30 نیکیاں دے گا. کیا لفظ ہے؟ ہاں, یہ لفظ شکر ہے.
میں کیا گزارش کروں یار، یہ لوح محفوظ سے چلا ہوا لفظ ہے، مصطفیٰ کے دل پر آیا ہے. مجھے تو علم کے سمندر میں تیرنا بھی نہیں آتا، میں تو بالکل انجان ہوں، لیکن پھر بھی میرے جیسے نالائق کو بھی اگر اس سمندر کی طرف بھیجا جائے تو اس ایک لفظ پہ 6 مہینے تو قرآن پڑھتے گزر ہی جاتے ہیں. اور اگر کوئی بڑا غواص ہو علم کا تو وہ تو ساری زندگی گزار دے تو اس کی زندگی ختم ہوگی، اس کی گہرائی ختم نہیں ہوگی. میرے بچوں دیکھو، ایک کتاب ہے تاج العروش، یہ لغت کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے ابن فارس، یہ لغت کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے مصباح اللغات، یہ لغت کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے المنجد، یہ لغت کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے راغب، یہ لغت کی. آپ دنیا میں لغت کی کوئی کتاب لے لیں، کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ دیکھا جاتا ہے، اور لفظ فعل فاعلی یا مفعولی کیفیت میں اپنے روٹ ورڈ کے گرد گردش کرتا ہے. یہ لفظ ہے شکر. علماء لغت نے اس کے پورا چیپٹر بیان کیا، لیکن میں اس وقت 10-15 منٹ میں صرف ایک لفظ کا معنی کر کے ممبر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. میرا بچہ کراچی سے آ گئے ہیں، ان کو سنیں، ان کی طرف توجہ کریں. میں تو یہیں پہ رہتا ہوں آپ ہی کے درمیان میں. میں جو لفظ لے رہا ہوں وہ ہے شکرت الشجرۃ. حالانکہ یہاں پہ فرث شکورہ بھی بیان ہو سکتا ہے، حالانکہ یہاں پہ المشکار بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں لفظ لے رہا ہوں فرث شکورہ تاکہ آپ کو پتا چلے اس شکر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے. میرے صاحبو، اگر یہاں کوئی بورڈ اگا ہوا ہو، بہت پرانا بورڈ جو 200 سال پرانا بورڈ ہو اور یہاں اگا ہوا ہو، اس کی جڑیں زمین کی تہ میں دور تک جا چکی ہیں، اور اس کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ جڑوں میں سے پانی، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی نکال کر اپنی جڑوں کو دیتا ہے، اپنے تنے کو دیتا ہے، اپنے پتے کو دیتا ہے، اپنے پھولوں کو دیتا ہے، اپنی گول کو دیتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے کہ زمین کی تہوں میں سے پانی نکال کر اپنوں کو دے. لیکن اس کے قدموں میں ایک ترکونا اگایا ہے نا، وہ اس کی برادری کا تو نہیں نا، اسے یہ بھی پتا ہے یہ گیلانی تو نہیں نا بھئی، وہ اس کی برادری سے تو تعلق نہیں نہ رکھتا. اچھا، اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ بڑھ گیا تو مجھے کاٹا جائے گا، یہ تو شریک ہے، اور اس کی ڈیوٹی بھی یہ نہیں کہ اسے پانی دے یار، ذمہ داری بھی اس کی اپنوں پر ہے، اپنوں کو دے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی. لیکن ننگل سادہ کی زمین پر بیٹھنے والوں، اس کے باوجود بھی اگر وہ بورڈ اپنوں کے منہ سے نکال کر اس غیر کے منہ میں 2 بوند ڈال دے، اس کی اسی کیفیت کو شکر کہتے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بورڈ اپنوں کے منہ سے نکال کر اس دروازے پہ کھڑے ہوئے کے منہ میں ڈال دے، اسے شکر کہتے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ بورڈ اپنوں کے منہ سے نکال کر اس غیر کے منہ میں ڈال دینا، اپنوں کے منہ سے نکال کر اس غیر کے منہ میں ڈال دینا، اسے شکر کہتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، دروازے پہ آئے ہوئے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، اسے شکر کہتے ہیں. زمین پر کسی گرے ہوئے کو ہاتھوں سے اٹھا دو، اسے شکر کہتے ہیں. زندگی کے پہیے کو جام دے کر اپنے مال سے بھائی کی زندگی کے پہیے کو گریس لگا دو، اسے شکر کہتے ہیں. کسی غریب رشتہ دار کے گھر جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں کو روتے ہوئے کو ہنسا دو، اسے شکر کہتے ہیں. اپنا نقصان کر کے کسی دوسرے کو کھلا دو، اسے شکر کہتے ہیں. اب قرآن تو چلا گیا، لیکن مجھے وہ مرحلہ یاد آ رہا ہے. گھر میں مصطفیٰ کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں علی المرتضیٰ نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں امام حسن نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں امام حسین نے کچھ نہیں کھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علی آئے ہوئے مانگنے والے کو سارے ٹبر کا کھانا دے کے خود بھوکے رہ کے میرے مصطفیٰ کی امت کو بتا رہے ہیں، سنو محمد والو، ہم آل محمد یوں شکر کیا کرتے ہیں. بھئی کسے سمجھ آئی ہے؟ میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا. میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنا نقصان کر کے کسی کو فائدہ دو، اسے شکر کہتے ہیں. اور ڈکار مار کے عرش اعظم کرنے کا نام شکر نہیں ہے. کبھی کیا ہے؟ کسی روتی ہوئی آنکھ کو ہنساؤ تو اسے شکر کہتے ہیں.
کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو اسے شکر کہتے ہیں. یا آپ توجہ کریں, یعفو عن الناس, کسی کا عیب دیکھ کر پردہ ڈالو اسے شکر کہتے ہیں. بھائی بولتے ہو نا, میں نے لغت کو سارا لیا تھا, اب میں قرآن سے شکر پڑھ دیتا ہوں. لفظ قرآن کا لفظ ہے, قرآن ہی سے لے لیتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولی والدیکا, رات کو سونے سے پہلے ماں کو دبا لیا کرو, اسے شکر کہتے. اور یارا جاؤ اٹھ کے چلے جو, اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ اس جملے پر کیسے کہہ گئے اس آیت پر. مجھے سورہ بقر سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, 2 نمبر سورہ ہے, 215 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون, محبوب مالدار بندے تیرے ڈیرے پر آئے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, کہاں خرچ کریں. فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین, محبوب میرا پیغام دے, اگر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے تو ان کو کہہ دے, اللہ پاک فرما رہے اپنی جیب کے پیسے ماں باپ پہ خرچ کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو. یا اللہ تو کیا ہوگا, فرمایا فرشتوں سے کہوں گا مقام شکر پر بیٹھا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا میرے بچوں. سورہ زمر ہے, 39واں سورہ ہے, 66 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے فاعبد 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 وکم من الشاکرین. آذان کی آواز آ جائے, دنیا کے سارے کام چھوڑ کر مسجد کے مصلی پہ آ جاؤ, میں فرشتوں سے کہوں گا دیکھو کتنا خوبصورت شکر کر رہا, دیکھو کیسا خوبصورت شکر کر رہا ہے. نہیں بیٹا میں بات واضح نہیں کر سکا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, دوستوں میں بیٹھ کر مسکرا کر گھر جا کے بلڈ پریشر اپ کرنے والوں, اللہ فرما رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی گھر والی کے ساتھ کبھی مسکرا کے بات کرو, میں فرشتوں سے کہوں گا دیکھو شکر کر رہا ہے. بھائی جیو نا جی, بڑے خوش ہو بھائی اس بات پہ. نہیں مجھے ابو الحسن خرقانی یاد آئے, ابو الحسن خرقانی یاد آئے, آپ کو نہیں یاد آئے ابو الحسن خرقانی؟ او بابا جی 100 منات کا مندر جن کی قمیض کے صدقے میں فتح ہوا, وہ ابو الحسن یاد آئے مجھے. ابو الحسن خرقانی گھر میں نہیں تھے, مرید آیا, دستک دی, ٹھک ٹھک ٹھک, اندر سے اماں جی کی آواز, کیڑا ہے؟ گھبرائے علاج میں کہا ماں جی میں آیا بابا جی نو ملنے. او کیڑا بابا لئی پھرنا ہے, جاوے کدھر کھجل ہوں ہونا ہے. بڑا پریشان ہویا بھی باوے اور ساڈے کول تے بڑی عزت ہے, اساں تے گوڑے نو ہتھ لانے ہیں تے اماں جی بڑے جلال وچ نے. باہر آ گیا, لوگوں سے کہنے لگا بابا جی کدھر ہیں؟ کہنے لگے جی لوگوں دسے جی وہ کچھ ہٹ کے ٹائپ کے پیر ہیں, وہ روٹین وائز پیر نہیں ہیں, وہ شام کے لنگر کے لیے عصر کی جماعت کرا کے نا بالن خود ہی لے کر آتے ہیں. یہ جملہ مجھے اپنے آپ کو سنا لینے دیں ذرا. وہ مریدوں سے نہیں کہتے گھر دا بالن لے آ دیو, شام کے کھانے کے لیے بالن خود ہی لے کر آتے ہیں. بھائی کو پیر ہوں گے نا جو اپنی جوتی کو خود ہی گانٹ لیتے ہوں گے, بھائی کو پیر ہوں گے نا جو اپنے کپڑوں کو خود ہی سی لیتے ہوں گے. بھائی آج تو میرے جیسے نالائق نکمے اپنے بزرگوں کی سفید چادر پہ بدنما داغ کسی نہ کام کے تھکے ہوئے, یہ پیر طریقت کہتے ہیں, میرا اندر سے دل ڈوب جاتا ہے. اچھا ہم طریقت کے پیر ہیں, یہ رابر شریعت کہتے ہیں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ اچھا ہمارے جیسے اگر شریعت کے رابر ہیں تو پھر شریعت کا اللہ وارث ہے. میں پیروں کی بات کر رہا ہوں. اب ہمارا تو جمتا بچہ پیر ہے, اولاد علی ہے نا, جمتا بچہ پیر ہو جاتا ہے بس. لیکن نہیں, میں تو پیروں کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابو الحسن خرقانی کو کہا کدھر ہیں جی؟ کہا جی ادھر ہیں جی, اس طرف جائیں, وہ دیکھیں آپ کو مل جائیں گے. وہ بندہ کو 2-4 کلومیٹر گاؤں سے باہر آیا تو کیا منظر دیکھتا ہے, عجیب منظر ہے کہ جنگل کے شیر کی کنڈ پر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور بابا جی کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور جنگل کا شیر لکڑیاں لے کر آ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا, آگے گوڑوں کو ہاتھ لگایا, آپ نے ماتھا چوم کے پیار دیا, پتر ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے, منو آرڈر کر دے. فرمایا نہیں ہوئے, ہم اپنے کام خود کرتے ہیں. حضور کی ابو الحسن نے چہرہ دیکھ کے فرمایا پتر تین کی گل ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں تین پرابلم کی ہے؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں. آپ ادھر چہرہ دیکھ کے فرمایا پتر تو کدھر کروں تو نہیں ہوا ہے؟
کہنے لگے جی میں بابا جی کروں کیا ہیں تے اماں جی بڑے جلال والے نے مسکرا کے فرمانے نے پیار کرنے ہیں تائیں تے ڈنگر نوکری کر دینے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ اسلام ہے یار, یہ مقام شکر ہے یار. جہاں جہاں تمہارا حق یعنی جہاں جہاں تمہارے پاس اللہ کی عنایت ہے اس عنایات کو آگے بانٹ دو, اسے شکر کہتے ہیں. اللہ کی مجھے معاف کر دینا یار, مجھے سارے معاف کر دینا. میں ممبر پر بیٹھ کے اس کا حق ادا کر کے نہیں جا رہا, کیونکہ میں کیا کروں اتنے, میں اپنے آپ کو روکتا ہوں, اچھا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں بیان کرنا, یہ نہیں بیان کرنا, کیا کروں, دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن میری بات ختم ہو گئی ہے اور میں جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کر. یہ مقام شکر ہے. اللہ عطا کرتا چلا جائے, اس کے نام پہ قربانی کرتے چلے جائے. ہمارے حالات کیا ہیں؟ 350 روپیہ بے حیائی کا خرچہ مہینے کا جسے کیبل کہتے ہیں, 1700 روپیہ ڈی ایس ایل کا خرچہ جسے واہیاتی کہتے ہیں, 5000 روپیہ مرید کے کسی ہوٹل کا ماہانہ خرچہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کا, 10 سے 12,000 بے حیائی اور عیاشی پہ لگ گیا. تو جب مقام شکر آ جائے, مسجد میں آ گئے, جمعہ پڑھا, مولانا صاحب نے کہا آؤ بھئی اللہ کے نام پہ پیش کرو. جیب میں ہاتھ ڈال کے سوچ رہے ہیں 500 کا نوٹ تو مسجد کو لگتا ہی نہیں, 1000 کا دینا نہیں, 100 کا دیتا ہوا دل دکھے گا, 20 کا کسی اور کو دیں گے, اللہ کو نہیں دیں گے, 10 کا ہے کوئی نہیں, چلو چھڈو پر. پھر کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں شاہ جی فتح نامہ دے دو, روزی میں کبھی شکر کیا؟ بھائی ہاسپٹل میں ڈائلسس کی سیٹ پر ہے, 10 لاکھ روپیہ تو بینک میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی کو نہیں دے رہا, میں کیوں دے دیا جی, میرے بچے کتنے جان گے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے. مجھے بخاری کی ایک حدیث یاد آئی ہے. دیکھو میں نے پورا گھنٹہ قرآن پڑھا ہے, اس کے بعد لغت کو دیکھا ہے, اب میں بخاری کی ایک حدیث لے رہا ہوں. میں گاڑی میں جا کے پڑھ لوں گا. نہیں میں ایسے نہیں پڑھ سکتا, نبی کے فرمان کا استقبال یہاں سے لے کر آخری بندے تک کرو گے تو میں پڑھوں گا نا. ہاں امیر المومنین فی المحدثین امام بخاری نے فرمایا, اب کہانی نہیں سن رہے تم, بخاری کی حدیث سن رہے ہو. فرماتے ہیں بارگاہ رسالت ہے اور صحابہ کا جمع غفیر ہے, اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بے حیا عورت نا, جسم بیچنے والی فاشا عورت سفر کر رہی تھی. دوران سفر نا اسے ایک کتے کا بچہ نہ پیاسا نظر آیا, وہ پیاس سے بلک رہا تھا. اس بے حیا عورت نے سفر چھوڑا, سر سے دوپٹہ اتار کر, پاؤں سے جوتی اتار کر, اپنی جوتی سے دوپٹہ باندھ کر کنویں میں ڈال کے پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو جوتی میں پانی پلا دیا. میرے صحابہ اس کے حلق سے 2 قطرے پانی کے اترے, اللہ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا میں نے اس بی بی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے, اور میں نے اس بی بی کے پچھلے گناہ معاف کر دیا. اکرم شاہ جی یہاں بے حیا عورت, فاشا عورت, جسم بیچنے والی کتے کے بچے کو 2 بوند پانی پلا دے تو جہنم بجھ رہی ہے. مصطفیٰ کا امتی اپنے سگے بھائی کے کام آ جائے تو جہنم نہیں پہنچ جائے گی اس کے لیے. بھائی سن رہے ہو, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بس مجھے اب اجازت دے دو, میرا وقت ختم ہو گیا. لیکن چلتے چلتے مجھے ایک آیت یاد, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بیٹا سنو, اللہ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی اسے ہرگز, اوے اٹینشن ہے کاکا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی تب تک نہیں ملتی جب تک میری راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں اچھا لگے. یہ جو ٹوپی والا بچہ ہے اس کو ذرا کھڑا کیجیے, کھڑا کر. آپ کا نام؟ علی. اب مجھے بتائیں اس بچے کو میری تقریر کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اسے سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ سامنے, ان سے پوچھ لیں کہ سردی آ جائے نا تو انہیں سردی جلدی لگ جاتی ہے, جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے, طبیعت میں نقاہت رہتی ہے, یہ جلدی تھک جاتے ہیں, اسے سمجھ نہیں آتی. اللہ آیت میں فرما رہا ہے میرے نام پہ دینا ہے وہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. ہائے 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 ہائے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں
شاہ جی آپ کھڑے ہو ذرا، آپ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو. اب ہمارے پاس جو اللہ کو دینے والا رہ گیا نا وہ یہی بچا ہے. یہی عمر ہے، یہی عمر ہے جو اللہ کے نام کرنے والی بچی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی، انہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے. اور نوجوانوں نمازیں پڑھنی ہیں تو اس عمر میں پڑھو نا، اور داڑھی رکھنی ہے تو اس عمر میں رکھو نا، اور مسجد میں آنا ہے تو اس عمر میں آؤ نا. ساری زندگی 2 نمبری کرتا مر گیا. جب منہ میں داند ختم ہو گئے اور پاؤں میں جان ختم ہو گئی تو مسجد مال کے بیٹھ گئے. تو پنڈ والے نکلتے ہیں، چلیں جی شکار پر چوری صاحب. نہیں جی ہم نے چھوڑ دیا ہے. چھوڑ نہیں دیا، ہوتا نہیں. تب چھوڑو گے جب ہوگا نہیں یار. ہائے ہائے. آخری بات، آیتیں بھی حوالے کے بغیر نہیں پڑھی، حدیث بھی حوالے کے بغیر نہیں پڑھی، لغت بھی حوالے کے بغیر نہیں پڑھی. تو اب تاریخ دیکھنے لگا ہوں. عظیم مجتہد اہل سنت علامہ عبد الرحمن بن ففوری نے نزہۃ البصر، یہ آخری بات ہے اور ختم ہو گیا بیان. علامہ عبد الرحمن بن ففوری رحمۃ اللہ تعالی نے نزہۃ المجالس کتاب لکھی، 2 جلدیں ہیں، اردو ترجمہ ہے، ضیاء القرآن کی چھپی ہے. دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، آپ کہو گے تو پڑھوں گا. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو گا. آج کے ذرا مصطفیٰ اپنی بیٹی کے پاس آئے، آگے کہنے لگے فاطمہ جی بابا تیری شادی رکھی ہے. جی بابا. علی دلہا بن کے آئے گا. جی بابا. مجھے نکاح پڑھانا ہے. جی بابا. بیٹا تیرے پاس بوسیدہ کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، میری بیٹی کے پاس کوئی نیا سوٹ نہیں ہے. فاطمہ اگر تو کہے تو میں تیرا بابا محمد مدینے کی مارکیٹ میں جا کے تیری شادی کے لیے نیا جوڑا نہ لے آؤں. میں سلام کرتا ہوں مدینے کی اس دکان کو اور کائنات کے سارے پلازے اس دکان کی جوتی پر قربان کرتا ہوں جہاں سے مصطفیٰ حسین کی ماں کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے. جوڑا خریدا، خرید کر لا کے کہا لے بیٹا فاطمہ جب علی دلہا بن کر آئے نا تو میرا بیٹا یہ جوڑا زیب تن کرنا، میں نکاح پڑھاؤں گا. مصطفیٰ سے بابا سے جوڑا لیا، آنکھوں سے لگایا، رکھ لیا. بار دستک و افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت دروازہ کھولیں. کون آیا ہے؟ آواز آئی مانگنے والا آیا ہوں. اچھا کیا چاہیے؟ بار سے آواز آئی میری جوان بیٹی ہے، اس کے پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، کوئی سوٹ مل سکتا ہے. یار نبی کی بیٹی نے دیکھا کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، پرانا دوں. گھر جا کے سبحان اللہ کہنا تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام جن کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں. جن کے گھر میں قرآن آیا ہو، نبی کی صاحبزادی نے وہ سوٹ نکالا جو بابا شادی کے لیے لائے تھے، مانگنے والے کو دیا، فرمایا جا اپنی بیٹی کو پہنا دینا جا کے. یہ سوٹ لے کر دروازہ چھوڑ کر سائڈ پہ ہٹا، دروازے پہ پھر دستک کوئی افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت دروازہ کھولے. اب بی بی نے آواز دے کے فرمایا کون آئے؟ باہر سے آواز آئی بی بی میں تو تیرے بابے کا پرماننٹ نوکر جبریل آیا ہوں. بی بی میں تیرے بابا کا پرماننٹ نوکر جبریل آیا ہوں. کہا کیسے آیا ہے؟ بی بی اللہ نے جنت سے تیری شادی کا جوڑا بھیجا. اللہ نے جنت سے تیری شادی کا جوڑا بھیجا ہے. کیا کروں یہاں پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، لیکن میں ادھار کرتا ہوں میری زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی پڑھوں گا. میرا مولا علی دولہا بن کر آیا، نبی کی صاحبزادی نے جنت کا جوڑا زیب تن کیا. جب مصطفیٰ نکاح کے لیے آئے تو فرمایا فاطمہ وہ جوڑا کہاں ہے جو میں لایا تھا؟ بابا وہ تیرے نام پہ مانگنے والے کو صدقہ کر دیا تھا. بیٹا یہ جوڑا کہا بابا یہ جنت سے تیرا نوکر جبریل لایا تھا. ننگل سادہ کی زمین پر بیٹھنے والوں، یہودیوں کی گھروں کی 80 لڑکیاں محمد کی بیٹی کی شادی کا جوڑا دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی. پینتیس منٹ پر مجھے کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے گا.
38 ہو گئے، 3 منٹ میں نے اوپر لیے، اس کی میں معذرت کرتا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، کبھی کسی روتی ہوئی آنکھ کو دیکھو نا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھو نا، اس کے کام آؤ۔ کبھی اپنے زیر سایہ رہنے والوں پر عنایات کرو، کبھی اللہ کی عطاؤں کو آگے بانٹو، کبھی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، کبھی سونے سے پہلے باپ کو دبا لو۔ اوے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ کبھی سونے سے پہلے باپ کو دبا لو۔ اوے گھر کا دودھ ہو جائے تو سونے سے پہلے اپنے باپ کو گرم گلاس دے کے دیکھو۔ یہ کام کر کے پھر الگ سے ہو کے سجدہ کرنا، اور سجدہ کر کے کہنا، یا اللہ آج میں نے شکر کیا، تو مصطفیٰ کے صدقے قبول کر لے۔